بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران ظفر، آپ کو اپنے چینل سائنس استاد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب میں شروع کرتا ہوں اپنا آج کا ٹاپک۔ میرا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے لمپی سکن ڈیزیز، جو کہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلے آپ کو اس کا لمپی سکن ڈیزیز کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ اس کے بعد اس کی سمٹمز بتانی ہے میں نے آپ کو، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس کی پریونشنز کیا ہیں، یا اسے کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے آج کی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ لمپی سکن ڈیزیز کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ لمپی سکن ڈیزیز ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے، اور یہ بلڈ فیڈنگ انسیکٹس کے ذریعے ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتی ہے، اور اس میں ماسکیٹوز، فلائز اور ٹکس کی کچھ سپیشیز انوالو ہیں۔ یہ تمام جو ان کی سپیشیز ہیں وہ انہیں ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل کرتی ہیں۔ یہ بیماری متاثرہ جانور میں بخار اور سکن کے اوپر نوڈولز کا موجب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے جانور کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ جانور شامل ہیں جن پر وائرس نے پہلے اٹیک نہ کیا ہو۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 5 ملین ڈیری فارمرز اور میٹ سیلرز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پھیل چکی ہے یا کہاں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ افریقہ میں شروع ہوئی، اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ، ایشیا اور ایسٹرن یورپ میں پھیل چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کی علامات کون سی ہیں، اس بیماری کی سمٹمز کون سی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس متاثرہ جانور کو لمپی سکن ڈیزیز ہو چکی ہے۔ اس کی جو پہلی علامات ہے، جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے متاثرہ جانور کو فیور ہوتا ہے، اور نوڈولز کے جو بنتے ہیں سکن کے اوپر، ان کے اندر خارش ہوتی ہے۔ نوڈولز کو کچھ اس طرح سے کہیں گے، a small mass of rounded or irregular shape is known as nodules۔ ان نوڈولز کے اندر خارش ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ نوڈولز گر جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک بڑا سوراخ بن جاتا ہے جس میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی علامات میں سویلنگ آف لمبس، سویلنگ آف برسکٹ، سویلنگ آف جینیٹلز، واٹرنگ آئیز، انکریزڈ نیزل اینڈ سیلائیوری سیکریشنز، اور بھوک کا ختم ہو جانا، جس کی وجہ سے متاثرہ جانور میں کمزوری ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا اس میں سویلنگ آف لمبس، سویلنگ آف برسکٹ۔ اب برسکٹ کیا چیز ہے؟ لوور چیسٹ آف کاؤ از نون ایز برسکٹ، یعنی جو کاؤ کا ہے یا متاثرہ جانور ہے اس کے جو لوور چیسٹ پارٹ ہے اسے ہم برسکٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے واٹرنگ آئیز، مطلب آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور انکریزڈ نیزل اینڈ سیلائیوری سیکریشنز، یعنی ناک اور جو منہ ہے اس میں سے سیکریشنز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمزوری اور وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ تھی متاثرہ جانور کی سمٹمز، مطلب علامات جو اس کی ظاہر ہوتی ہیں لمپی سکن ڈیزیز کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا نان سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے، لمپی سکن ڈیزیز کا نان سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے۔ نان سپیسیفک ٹریٹمنٹ میں اسے اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دی جاتی ہیں،
اور اس کے بعد وٹامنس انجیکشنز دیے جاتے ہیں تاکہ جو انفلیمیشن ہو گئی ہے اس کا علاج کیا جا سکے، بخار کو کم کیا جا سکے، اور جو جانور کی بھوک ختم ہو گئی ہے اس کا علاج کر کے اس میں بہتری لائی جا سکے، تاکہ جانور کھانا پینا شروع کر دے اور اس کی جو جنرل ویکنس ہو گئی ہے وہ بہتر ہو جائے اور اس کی صحت میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پریونشنز کیا ہے یا پریونٹیو میئرز کیا ہیں لمپی سکن ڈیزیز کی۔ تو اس کی جو پریونشن ہے اس کے لیے ہم کچھ حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حربہ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ اگر ہم جانور کی ٹائم پر ویکسین کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جانور ویکسینیٹڈ تھے ان پر بیماری نے اٹیک نہیں کیا، اگر اٹیک ہوا بھی ہے تو وہ کم لیول پر تھا جو کہ قابل علاج ہے۔ تو ویکسینیشن جانوروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہم حربہ استعمال کرتے ہیں اسے روکنے کے لیے وہ ہے سلاٹر کیمپینز۔ اگر پراپر سلاٹر کیمپینز کی جائیں تو اس بیماری سے بچاؤ ممکن ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مینجمنٹ اسٹریٹجیز۔ اگر ہم اس کے لیے پراپر انتظامی حکمت عملی اپناتے ہیں تو اس سے بھی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور ہم اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اور آخری جو سب سے زیادہ اہم حربہ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے موومنٹ کنٹرول، یعنی حرکت کو کنٹرول کرنا۔ حرکت کو کنٹرول اس طرح سے ہے، ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ باندھیں اور جس شہر میں وبا آ جائے وہاں سے نہ بھاگیں۔ دین پہ عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، کیونکہ جب ہم کسی جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو یہ بیماری کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم موومنٹ پر کنٹرول کر کے اسے ایک جگہ پہ رکھ کر یا ایک صحت مند جانور سے دور رکھ کر ہم اس بیماری پہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے وہ ٹیکنیکس یا وہ حربے جنہیں ہم استعمال کر کے لمپی سکن ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، لمپی سکن ڈیزیز۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتایا کریں۔ میری ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں تاکہ میں مزید اس میں بہتری لا سکوں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔